السلام علیکم. آج کا ٹاپک ایک ایسا سوال ہے جو بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں آج کل کہ ہاؤ ڈو آئی لو مائی سیلف. یہ سیلف لو ہے کیا؟ تو اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، آپ ایک چھوٹی سی میری گزارش ہے کہ پلیز اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجیے، کیونکہ اس سے میری بہت ہیلپ ہو جاتی ہے. مینلی میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور یہ ویڈیو اور لوگوں تک پہنچنے میں آپ میری ہیلپ کر پائیں گے. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. ہاؤ ڈو آئی لو مائی سیلف، ہاؤ ڈو یو لو یور سیلف. تو دیکھیں، کچھ تو سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایکسٹریم باتیں کی جا رہی ہیں، جیسے کہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ لونگ مائی سیلف کا مطلب ہے خود کے ساتھ ایک رومانس کرنا ہے، بیٹھ جانا ہے، آئی لو مائی سیلف. اس میں کچھ فالس نوشن آ رہے ہیں. جو بات سمجھنے والی بات ہے، وہ گہرائی کی بات ہے، یہ ہے سیلف ایکسیپٹنس کی بات ہے. خود کو ایکسیپٹ کیسے کرنا ہے ہر حال میں، اپنے جو برا حال لگتا ہے اس میں بھی، گہرائیوں کے اندر بھی، سیڈنس اور ڈارکنس کے اندر بھی، ڈپریشن کے اندر بھی. جب میں بہت اچھا محسوس نہیں کر رہی اپنے بارے میں، تب بھی اپنے آپ کو کیسے ایکسیپٹ کرنا ہے، یہ ہے لونگ یور سیلف. یہ کیوں ضروری ہے کہ یہ تو میں پہلے بات کر چکی ہوں، اس پہ کچھ ویڈیوز میں بنا چکی ہوں جن کے لنکس میں اس ویڈیو کے نیچے ضرور لگاؤں گی. کہ جو خود کو ایکسیپٹ کرنا جو ہے نا، وہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے پریکٹس نہیں کرتے. انگزائٹی ہوتی ہے اگر ہم خود کے ساتھ اچھا نہیں پیش آتے. ڈپریشن، سیڈنس ہو جاتی ہے جب ہم نے خود کو مکمل طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کیا ہوتا. اس کے علاوہ بہت سارے زندگی میں جب فیلئر آتا ہے تو فیلئر سے نکلا نہیں جاتا، باؤنس بیک نہیں کر پاتے، ریزیلینسی نہیں آتی جب ہم نے خود کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوتا. جو خود کہتے ہیں ایٹنگ ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں، اگر ہم اوبیسٹی سے، ویٹ سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، انڈر لائنگ خود کی ایکسیپٹنس نہیں ہو پا رہی ہوتی. تو یہ ایک بڑا ہی کور فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے. اب اس پہ کریں کیا، کیسے اس کو چینج کریں، یہ ہوتا کیوں ہے ایسے؟ دیکھیں، یہ شروع تو ہوا آپ سے نہیں شروع ہوا، جس کو ہم چینج نہیں کر پائیں گے، کیونکہ شروع ان لوگوں سے ہوا جو یہ ویڈیو شاید نہیں دیکھ رہے. شروع ہوا آپ کے بچپن سے، شروع ہوا ہمیں بہت زیادہ تنقید ملی، بہت زیادہ کرٹیسزم ملی بچپن میں انفارچونیٹلی، تو وہاں سے شروع ہوا. تو ہم نے جو ہمیں تنقید کی گئی تھی، ہمیں ہر بات پہ ٹوکا گیا تھا، ہر بات پہ ہمیں کریکٹ کیا گیا تھا، ان کی وہ آواز ہماری اندر کی آواز بن گئی اور ہم خود کے ساتھ اب شفقت سے نہیں پیش آ رہے. تو پہلے تو گریف سٹارٹ ہوتا ہے، یہ ایکسیپٹ کرنا کہ جو ہمارے ساتھ، یہ ہم نے اس سے سٹارٹ نہیں ہوا، ہم سے پہلے سے سٹارٹ ہوا تھا. تو پھر وہ جو کاش پہ ہم چلے جاتے ہیں کہ کاش میرے پیرنٹس ایسے ہوتے، کاش میرے کیئر گیورز ایسے ہوتے، کاش میرے ٹیچرس ایسے نہ ہوتے کہ میری اندر کی آواز ایسی نہ ہوتی. وہ کاش از اوکے، وہاں ہمیں زیادہ ٹائم نہیں گزارنا. ہمیں ٹائم اس بات پہ گزارنا کہ واٹ کین آئی ڈو ناؤ، اب میں کیا کر سکتی ہوں اپنے ساتھ کہ میں وہ جو میرے ساتھ ہوا اس کے آگے بڑھ سکوں. تو ایک جو کور چیز ہے جو ہم نے کرنی ہے خود کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، وہ ہے ہمیں اپنی انر وائس، سوری میرے مارکرز ڈرائی ہو چکے ہیں، ٹائم آ چکا ہے کہ میں نئے مارکرز منگاؤں. اس کو تھوڑا سا میں ڈبل کر دیتی ہوں دوسرے مارکر کے ساتھ تاکہ آپ کو صحیح سے نظر آ جائے. یہ بھی ڈرائی ہو چکا ہے. انر وائس، ہمارے اندر ایک ڈائلاگ ہے جو جس طریقے سے ہم اپنے آپ سے بات کرتے ہیں. جیسے میں اٹھی، میں کہوں ہائے میں لیٹ ہو گئی، دیکھا تم ہمیشہ لیٹ ہوتی ہو، دیکھا تم نے ایکسٹرا ڈیزرٹ کھا لی، تم ہمیشہ ایسی کرتی ہو. یہ اندر ہم اپنے ساتھ ایک ندامت کی، گلٹ کی، فیئر بیسڈ کی آواز ایک چل رہی ہوتی ہے اپنے اندر، لیکن شاید آپ اس کے اویئر نہیں ہیں. تو پہلا سٹیپ ہے اپنی انر وائس کی اویئرنیس ڈیولپ کرنا. وہ کیسے ہوگی؟ جب اپنے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کریں گے. اس کے لیے ایک طریقہ ہے جرنلنگ. ہم بیٹھ کے ٹائم نکالیں، لکھنا شروع کریں کہ میرے اندر تھاٹس کیا آ رہی ہیں، میں خود سے بات کیسے کرتی ہوں. ریفلیکشن بھی کہتے ہیں، بیسکلی یو ہیو ٹو ریفلیکٹ. یہ میں نے ایک بندہ بنایا ہوا شیشے میں خود کو دیکھ رہا ہے. اس کا اصل میں مطلب کہ تھوڑی سی اویئرنیس اور انٹروسپیکشن بہت ضروری ہے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے کہ میں اپنے آپ سے بات کیسے کرتی اور کرتا ہوں. جب میرے ساتھ برا وقت آتا ہے، جب کوئی میرے ساتھ برا ہوتا ہے، یا میرے ساتھ جب بہت اچھا ہوتا ہے، تو میرے اندر کیا تھاٹس آتی ہیں، میرے کیا بلیفس ہیں اپنے بارے میں اور میری لائف کے بارے میں. یہ ہے ریفلیکشن. پہلے اس بات پہ غور کرنا شروع کریں کہ میری انر وائس کیا ہے. جب وہ انر وائس کی سمجھ آ جائے گی، اگر وہ انر وائس آپ کی دوست والی نہیں ہوگی، کمپیشن والی نہیں ہوگی، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم لو یور سیلف نہیں کر سکتے. اپنے آپ کو ہم تب تک لو اور ایکسیپٹ نہیں کر سکتے جب تک ہم نے اس انر وائس پہ کام نہیں کیا ہوگا. تو پہلے تو انر وائس کی ہمیں اویئرنیس لے کر آنی ہے تھرو ریفلیکشن اینڈ انٹروسپیکشن. اس کے بعد ہم موو آن کرتے ہیں. پھر ہم نے کام کرنا ہے کہ اس جو انر ڈائلاگ ہے اس کو ایسا بنانا ہے اپنے ساتھ. یہ ایک ایڈلٹ ہے اور یہ ایک بچہ ہے. جیسے کہ ایک پیارا، آپ کا پیرنٹ شاید ایسے نہ ہوں، انفارچونیٹلی بہت سے لوگ ہیں جن کے پیرنٹس، obviously کوئی بھی پیرنٹ پرفیکٹ نہیں ہوتے، آئیڈیل نہیں ہوتے، پیرنٹس غلطیاں کرتے ہیں ہم سب کے. لیکن آپ ایسے سوچ لیں کوئی ایسا لوڈ ون آپ کی زندگی میں جس نے
آپ کے ساتھ بہت شفقت سے بات کی ہو ویسے آپ نے اپنے آپ سے کرنی ہے. یا اگر ایسا نہیں ہے, کوئی بھی نہیں آپ کے ذہن میں آتا, تو آپ کریں آپ ایک چھوٹے پیارے بچے کے ساتھ پیار سے کیسے بات کریں گے. کئی دفعہ تو میں لوگوں کو, پیشنٹس کو کہتی ہوں, آپ کا کوئی لوگوں کو اگر کوئی انسان نہیں ذہن میں آتا تو آپ کے پیٹس ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو پیٹ سے بڑی محبت ہوتی ہے, یہ شاید ویسٹ میں زیادہ ہے, ایسٹ میں شاید آپ نہ اس کو سمجھ پائیں. یا پھر چھوٹا بیبی بورن ہوا ہے, بیبی سے آپ کو پیار آتا ہے, تو آپ اس بیبی سے کیسے بات کریں گے. اس طریقے سے یہ بات ہم نے اپنے آپ سے کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جو بھی ورڈز آپ کو صحیح لگتے ہیں, جو آپ کو چیزی لگتے ہیں, وہ نہ یوز کریں. لیکن میں جیسے اگزامپل دیتی ہوں, میں تو خود کو بڑے پیار کے نام بھی دے دیتی ہوں. ہیرو, اٹس اوکے, یو گوئنگ ٹو ڈو ویل, نو پرابلم, دس از گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر, کوئی بات نہیں. اس طرح اندر سے میں اپنے ایک ڈائلاگ پہ اس طریقے سے اس کو پازیٹیو کر رہی ہوتی ہوں, جیسے میری امی نے شاید بچپن میں اور ابھی بھی میرے سے بہت پیار سے بات کی ہو. آپ کوئی بھی اگزامپل چوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی لائیو اگزامپل نہیں مل رہا, تو جیسے میں نے کہا, آپ ایک کریٹ کریں گے, میں الٹیمیٹ انوائرمنٹ میں ایک لونگ طریقے سے ایک چھوٹے بچے سے کیسے بات کروں گا, ویسے آپ نے اپنے ڈائلاگ پہ ریفلیکٹ کرنا ہے. اب یہ کیسے ہوگا, جتنا ٹائم آپ ریفلیکشن میں گزاریں گے اتنا جلدی آپ اپنے انر ڈائلاگ پہ کام کر سکیں گے. لیکن اگر آپ یہ ریفلیکشن والا کام نہیں ہوگا تو پھر آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گی اس پہ کب کام کرنا. سو پاز کرنا ہے, ریفلیکٹ کرنا ہے, میری کیا تھاٹس ہیں, میں خود کے ساتھ کیسے بات کرتا ہوں, اس کو آہستہ آہستہ نرمی کی آواز بنانا ہے, سختی کی آواز نہیں بنانا. آگے چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں. وہ جو اندر کی آواز ہے نا, اس کو ججمنٹل اور کرٹیسزم والا نہیں بنانا. یہ جو کرٹیسزم اور جج ہے نا, اس سے ہم نہیں امپروو کرتے. ہم امپروو کرتے ہیں بڑی نان ججمنٹل انالیسس سے. تو خود کو جو آپ نے جج کیا, دیکھا تم نے ہمیشہ ایسے کیا ہے, دیکھا تم ہو ہی بری, خود کو لیبل کرنا, خود کے اوپر کرنا, تم ہو ہی ایک فیلئر. یہ جو ججمنٹل کرٹیسزم ہے, اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس سے ہم صرف اپنے آپ کو اور برا کرتے جائیں گے. تو خود کو یہ کرٹیسائز اور ججمنٹ میں نہ جانے دیں. لیکن پھر اس پہ لوگ سوال کرتے ہیں, اگر ہم خود کو جج نہیں کریں گے تو ہم تو پھر نارسسسٹک ہو جائیں گے, پھر تو ہم بہت زیادہ خود کو پتہ نہیں ایروگنس کی طرف چلے جائیں گے, پرائڈ کی طرف چلے جائیں گے. امپروو کیسے کریں گے؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. ہم اپلائی کریں گے, ہم ایکسیپٹ کریں گے گروتھ مائنڈ سیٹ. اس پہ میری ایک ویڈیو ہے, اینڈ آئی ول اٹیچ دا لنک بلو, کہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہے اپوزٹ آف پرفیکشنزم. ہم پرفیکشنزم کو کہیں گے, کمال پسندی کو کہیں گے. نو, گروتھ مائنڈ سیٹ ہے غلطیوں سے سیکھنا. ایپلز کو اورنجز سے مت کمپیئر کریں. کبھی آپ نے سیب کو کسی کنو کے ساتھ کمپیئر کیا آپ نے؟ نہیں. دونوں کا ٹیسٹ فرق ہے, دونوں کی شکل فرق ہے, دونوں کی ڈائجیشن فرق ہے اندر جا کے. تو ہم نے کبھی کہا کہ یہ جو کنو ہے نا, یہ سیب سے بہتر ہے؟ نہیں. اسی طریقے سے انسان, بچے, لوگوں کو آپس میں کمپیریزن کرنا بنتا نہیں ہے. مجھے نہیں کمپیئر کرنا چاہیے کہ کسی نے اگر ویڈیو ریکارڈ کی ہے اسی ٹاپک کے اوپر, کیونکہ ہم دو فرق انسان ہیں. ہمارا فرق سوچنے کا طریقہ ہے, فرق ہماری ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن سیم بھی ہو تب بھی ہمارا ڈی این اے, سب کچھ فرق ہے. تو مجھے نہیں کمپیئر کرنا چاہیے کہ اگلے کی ویڈیو کیسی ہے, کتنی پروگرس کری ہے. مجھے فوکس کرنا ہے اپنی پروگرس پہ. میں نے کیا کیا, میں نے کون سی چیزوں کو میں بہتر کر سکتی ہوں, کون سی کو. سو کمپیریزنز آؤٹ ہو گئے. ٹھیک, اس کے بعد غلطیوں سے سیکھ لیا کہ ہاؤ کین آئی امپروو مائی ویڈیو, فار ایگزامپل کیا چیز میں بہتر کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے, غلطیوں سے آپ نے سیکھ لیا. خود کو معاف کرنا بڑا ضروری ہے گروتھ مائنڈ سیٹ کے اندر. یو ہیو ٹو فورگیو یور سیلف. اگر ہم اسٹک ہو جائیں گے کہ میں معاف نہیں کر سکتی, میں نے یہ غلطی کر دی ہے, تو پھر تو ہم گرو نہیں کر سکتے. اینڈ دین وی آر ویری ججمنٹل اینڈ کرٹیسزم بیسڈ ہے. انر وائس پھر آپ کی نیگیٹو ہے, لو یور سیلف نہیں ہو پائے گا. سو گروتھ مائنڈ سیٹ کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. اپنی پرسنل انڈیویجول اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو دیکھتے ہوئے اپنی جرنی کو دیکھنا ہے. ایپلس کو اورنجز سے, کنو کو سیب سے کمپیئر نہیں کرنا. جیسے ہم سورج کو ہم چاند سے کمپیئر نہیں کرتے, کہ پوئٹس اس بارے میں بات کرتے ہیں, اسی طریقے سے ہم لوگوں کو, اپنے آپ کو دوسروں سے ہم کمپیئر نہیں کریں گے. کمپیریزن جو ہے نا, وہ تھیف ہے سیلف لو, سیلف ایکسیپٹنس, سیلف کمپیشن کی. تو یہ ہو گیا. ان سٹیپس کے تھرو ہم آہستہ آہستہ اپنے اندر کی آواز کو ہم پازیٹیو, لونگ, کمپیشنیٹ بنا سکتے ہیں, اور جس کے تھرو انر وائس کو پازیٹیو کرنے کے تھرو ہم اپنے آپ کو لو کر سکتے ہیں. سو اپنے آپ کو, رومانس نہیں میں کہہ رہی, ایکسیپٹنس ہے یہ, ریڈیکل ایکسیپٹنس, کہ جب میں اپنے برے ترین ڈارک سٹیج میں بھی ہوں گی نا, تب بھی میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہوں گی تم تو ذلیل ہو, تمہیں ذلیل ہی ہونا چاہیے, تم ہو ہی ایک فیلئر. نہیں, اس وقت میں اپنے آپ کو کہوں گی کوئی بات نہیں, کل بہتر ہوگا. سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, میں اس غلطی سے سیکھ سکتی ہوں. چلیں, شاباش, اب ہم اٹھیں گے,
وی کین ڈو بیٹر. یہ ہے اندر کی آواز, اندر کی ایفرمیشنز, اندر کا ڈائلاگ جو شفقت کا ہے, جو پیار کا ہے, محبت کا ہے, سختی کا نہیں ہے. سختی کے ساتھ انفارچونیٹلی ہم نہیں بڑھ پاتے. جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اس کے تھرو ہم بڑے سافٹ ہو جائیں گے اور لائف میں کچھ اچیو نہیں کر پائیں گے, ایبسلیوٹلی ناٹ. ہم لوگ گروتھ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں, ریسرچ پروون بات ہے. جب ہم گروتھ مائنڈ سیٹ کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی میکسیمم پوٹینشیل کو ریچ کر پاتے ہیں, اور خود کے ساتھ بغیر نیگیٹو ہوئے, بغیر خود کو ذلیل کیے اور کرٹیسائز کیے اور جج کیے. ٹرائی کیجیے گا, اسٹارٹ بائی ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار ریفلیکشن آن یور انر ڈائلاگ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اور میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.